الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وكل الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. عظمت اولیاء کرام توحید اور سنت کی روشنی. ہمارا مذہب مذہب اسلام رسپیکٹ کا مذہب ہے، عزت کا مذہب ہے، احترام کا مذہب ہے، وقار کا مذہب ہے، رواداری کا مذہب ہے. میں مرید نہیں بنا رہا ہوں، آپ ہماری طرف دیکھیے. جب مراقبہ کرواؤں گا تو اس طرح بیٹھیے، آپ ہماری طرف توجہ. مذہب اسلام جو جس پوزیشن کے ہیں قرآن بھی اسے عطا کرتا ہے، حدیث بھی اسے عطا کرتا ہے. مذہب اسلام میں رسپیکٹ ہے، مذہب اسلام میں عزت ہے، مذہب اسلام میں رواداری ہے، مذہب اسلام میں عدل ہے، مذہب اسلام میں فضل ہے، مذہب اسلام میں عطا ہی عطا ہے، نوازش ہے. سمجھ میں نہیں آیا تو بول دیجیے. اولیاء کے ساتھ کرام کی ایڈیٹنگ ہی بتا رہی ہے کہ عوام میں بھی اس کی عظمت ہے. کرام یہ کریم کی جمع ہے، کریم سنگولر ہے اور کرام تو ولی کی جمع اولیاء ہے، تو اسی حساب سے کرام ہے. اولیاء کرام عزت والے اللہ کے محبوب بندے، یہ مطلب ہے. کریم عزت والے، تکریم والے، لائق تعظیم. ظاہر ہے ایسے تو نہیں بولتے ہیں، کچھ تو اس کا پس منظر ہوگا، کچھ تو حقائق ہوں گی. زبان خلق نقار خدا ہوگا، خدا بولتا ہے خلق کی زبان. توجہ دیجیے. عزت والے اللہ کے محبوب بندے، اولیاء کرام، یہ لفظی ترجمہ ہو. اب معنوی ترجمہ توحید کے آئینے میں پہلے سنیے. توحید کا مطلب اللہ کے ذات اور اللہ کی صفات میں سنیے. توحید کا مطلب یہ ہے اللہ کی ذات کیا کہہ رہی ہے اور اللہ کی صفات کیا کہہ رہی ہے اولیاء کرام کے بارے میں، یہ مطلب. پھر سنت میں اگر فرصت ملی تو ٹھیک، نہیں تو نہیں. تو اس کی بھی بنیاد ہے، سب کی بھی بنیاد ہے. اللہ اس کو آباد رکھے، تقوی والی مسجد پر آباد رکھے. آمین آمین. مسجد زراعت کی اس کے اوپر ذرا بھی بھوباس تک نہ آ سکے. آمین. اس کو بھی مسجد ہی بولے ہیں، مسجد اس کو بھی بولے مسجد زراعت. جہاں نبی پاک کے خلاف میٹنگیں ہوا کرتی تھی مسجد ہی میں ہوا. اللہ پاک اس کو مسجد تقوی بنائے. آمین. ہم سب مل کر کے الحمدللہ تھوڑا سی فرینڈلی ماحول میں تھوڑا امامہ باندھ لیا ہوں، اس لیے کہ تھوڑا عالم ہوں بس، ورنہ میں بھی آپ ہی میں سے ہوں. اگر ایسا سوچ کے بیٹھے تو تب سمجھ میں آتا، نہیں تو پھر وہ حضرت سے کیا پوچھنا پڑا یہ ہوتا. ایسا نہیں، تھوڑا فرینڈلی ماحول کیجیے. اور یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ خود قرآن پاک کے رسول پاک سے جب لوگ مطلب تھوڑا سی ایسے ہی ہوتے تھے نا، تو نبی بھی کہتے تھے نہیں اللہ کہوا دیا نبی کی زبان سے، حبیب کہیے میں تم میں ہی سے بھیجا گیا ہوں. رسولا من انفسہم، انہی میں سے آپ ایک ہیں، انہی میں سے. کوئی اور کوالٹی نہیں، کیونکہ اور کوالٹی سے آپ بھاگ سکتے ہیں، ہم تو تمہیں میں سے. ایسا اگر سوچ کے بیٹھے تو تھوڑا سمجھ میں آتی بات. الحمدللہ. دیکھیے کبھی بھی آپ بلائیے، ہم ایک دم صبح شام آنے کو تیار ہیں. ہاں یہی رہتے ہیں الحمدللہ. کبھی بھی ضرورت محسوس ہو دین و مذہب کے لیے
آپ ایک دم رہیے مل جل کر کے مسجد تقویٰ کے لیے ہم ایک دم اینی ٹائم تیار ہیں. توجہ دیجیے. تو توحید کہتے ہیں اللہ کی ذات کیا کہہ رہی ہے اور اللہ کی صفات کیا کہہ رہی ہے. تو اس میں بھی سب سے پہلے اللہ کی ذات آئی, پھر صفت میں جائیں گے. اللہ کی ذات کیا کہہ رہی ہے اولیاء کے بارے میں. تو ابھی جو میں نے تلاوت کی ہے میں خالی ترجمہ کرتے جاتا ہوں, آپ سمجھتے چلے جائیں. نتیجہ آسانی سے الحمدللہ یہ شہر اولیاء ہے, یہ مدینۃ الاولیاء ہے, اور اس میں آپ کا اتفاق نہیں سب کا اتفاق ہے, علماء کا اتفاق ہے. آج بھی یو پی وغیرہ کے اسٹیج پہ جائیے, حیدرآباد کا نام لے لیجیے تو کھسکنے لگتے ہیں اور عزت سے جگہ دے دیتے ہیں. اس لیے نہیں کہ آپ انسان ہیں, بلکہ اس لیے کہ آپ شہر محبت سے تعلق رکھتے ہیں, اولیاء کے شہر سے تعلق رکھتے ہیں. گلی گلی میں الحمدللہ اللہ کے محبوب بندے ہیں, عزت دار بندے ہیں, کریم بندے ہیں, سلیکٹڈ بندے ہیں, مقبول بندے ہیں. حدیث پاک اچھا نہیں بولتے پہلے کہاں چلے. تو اللہ کی ذات کیا کہہ رہی ہے ان کے بارے میں. اللہ کی ذات کہتی ہے, توجہ دیجیے, میری ذات میرے محبوب بندوں کے ذکر ہی کے لیے ہے. پارہ نمبر 2 کی آیت کریمہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. جملے پہ تم سب مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا. صفت نہیں کہا, میں بھی تمہیں یاد کروں گا. یہ کون ہے جو بھٹی میں ہوں گے ان کو اللہ کہہ رہا نہیں, یہی اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے, جن کے ذکر کو عظمتیں ملی ہے, بلندیاں ملی ہے. یار بلب لوگوں کو نہیں کہہ رہا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. ہے ہمت کہ اللہ تعالیٰ کی مطلب بارگاہ کے لائق آپ بن سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرے, اور بھی ریسپیکٹڈ اللہ سے نہیں. اس کے لیے آپ کو ولی بننا پڑے گا, محبوب بننا پڑے گا. توجہ دیجیے گا, یہ محبوبوں سے ہم جو تعلق رکھتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم ولی بننا چاہتے ہیں, بلکہ اس لیے کہ ہم کو بھی کچھ چیز مل جائے. ان کو اللہ یاد کرتا ہے, وہ بندے کو اللہ یاد کرتا ہے. توجہ دیجیے گا, قرآن کی آیت بتائی میں نے, میں تمہیں یاد کروں گا. یہ میں سے مراد اللہ کی ذات ہے اور تمہیں سے مراد اولیاء اللہ. نہیں تمہیں ابھی تک سنے ہوں گے کہ یہ جلسے میں آپ یہاں یاد کر رہے ہیں, اللہ وہاں یاد کر رہا, تو یہ آپ کو یاد نہیں کر رہا, آپ نے جس کو یاد کیا ہے اس کے صدقے میں آپ کو یاد کر رہا. یہ مطلب ہے. ورنہ یہاں جاتے ہیں پھر کھانا شروع کر دیں گے آپ, واہ اللہ یاد کر رہا. نہیں, آپ جو ولیوں محبوب بندوں کا جو کی یاد کی محفل سجائے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے آپ کو یاد کر رہا. یہ مطلب تو میں تو ذات خدا بھی اپنے محبوب بندے کو اللہ پاک اپنی ذات میں بھی یاد کرتا ہے. یہ پہلو ہوا. توجہ دیجیے, یاد فرماتا ہے. واہ بڑا اچھا جملہ آ رہا ہے, اس کو دیکھتا ہوں کیچ کرتے ہیں. اور دیکھیے ایک دم صاف بات کھول کر کے میں کہہ دیتا ہوں, عوامی سطح پر جتنی بھی باتیں ہو رہی ہیں, چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھے, اس کو دلیل کا نام نہ دیا جائے. دلیل ہم لوگ ہیں, دھیان دیجیے. علماء اور مفتیان کرام یہ دلیل ہے. عوامی سطح پر جو باتیں ہو رہی ہیں ان کو دلیل نہیں. جیسے ابھی ہم مطلب یہ کہ صبح میں مدینہ اپارٹمنٹ سے آ رہے تھے, بھائی صاحب کو ہم خود بولے راستے میں کیا کر کے ہو رہا تھا کہ نہیں یہ سنیت نہیں ہے. عوام جو کرتے ہیں الٹے پلٹے کام, وہ سنیت نہیں ہے, وہ توحید و سنت نہیں ہے, وہ ریئلٹی نہیں ہے اسلام, وہ اسلام کی ریئلٹی نہیں ہے. اسلام کی ریئلٹی علماء ہے, مفتیاں ہیں. اس کو دھیان رکھیے گا, یہ دھیان میں آپ رکھے گا نا تو انشاءاللہ کبھی نہیں بھٹکے گا. ابھی مدینہ مسجد میں یہی کہا میں نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ محسوس کرو, محسوس کرو. آپ جیسے بولتے نا ذرا سی گلاب کے پھول کو دیکھتے ہو تو مطلب سوگنے سے پہلے آپ اس کو دل میں جگہ دیتے ہو, آہا اچھا ہے, کیا خوبصورت ہے, اوہ آہا. یہ محسوسات کی دنیا ہے. تو دنیاوی ٹیپ ٹاپ تزئین, خوشیاں, خوشبواں, یہ سب لینے کے لیے
محسوسات کی دنیا میں جب جاؤ تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے. تو یہ تو ایمان والے ہیں, جنت عطا کرنے والے. ان کو جب محسوس کریں گے نا تو جنت سے قریب ہوتے چلے جائیں. یہ سب محسوس کیجیے آپ. ہوتا کیا ہے کہ کتابوں میں پڑھ لیتے, اس میں نہیں کہتے, اس میں نہیں کہتے, اس میں نہیں کہتے, ارے یہ سب ہے. کبھی محمد رسول اللہ کا مفتی صاحب سے ترجمہ پوچھ لو, محمد اللہ کے رسول ہیں, بس خالی اتنے ہی کم سے کم 100 مرتبہ پڑھے نا, تو خدا کی قسم دوسرے دن سے آپ بولنا نہیں پڑے گا, دوسرے کو اٹھانا شروع کر دیں گے آپ کے چلو نماز کے. بولنا نہیں پڑے گا, اس لیے کہ مصطفیٰ کے نام میں وہ کمال ہے کہ تقوی عطا کر دیتا ہے, پرہیزگاری عطا کر دیتا ہے, متقی بنا دیتا ہے. لیکن خالی دلیل یہ ہے دلیل ہو تو جنتا دل بن جاتے, وہ کچھ نہیں ہوتا, کوئی فائدہ. محسوس کریں گے نا تو انشاءاللہ. یہ اس لیے بول رہا ہوں میں کہ سے عظمت اولیاء کرام ہے, اسی پر آ کر کے نتیجے میں تو ذات خدا بھی اپنے محبوب بندوں کو یاد کرتی ہے, اللہ کی ذات بھی. ایک جملے میں چلتے چلتے یہ بات بھی بول دوں کہ اللہ کے جتنے بھی محبوب بندے ہیں, چھوٹے سے لے کے بڑے تک, چھوٹا اس لیے بول رہا ہوں میں بڑے کی بنیاد پر بول رہا ہوں, ورنہ سب محبوب ہے. ہم سے تو سب بڑے ہیں, ہم سب سے تو سب بڑے ہیں, لیکن ہم ابو بکر, عمر, عثمان, علی اس ناطے میں بول رہے ہیں کہ سب سے بڑے ابو بکر ہیں, ان کے بعد عمر نہیں, اس طرح سے بول رہے ہیں. تو اس لیے جتنے بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں, محبوبیت کی بنیاد پر سب قابل تعظیم. جملے میں بہت محبوبیت کی بنیاد پر سب قابل تعظیم ہے, اور ان سے جو ٹچ ہو جاتے ہیں وہ بھی قابل تعظیم ہو جاتے ہیں. آپ غور کیجئے, کیا مکہ میں ابو جہل کا گھر تھا کہ نہیں, عتبہ شیبہ کا گھر تھا کہ نہیں؟ تو اللہ پاک نے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی ہے, تو ابو جہل کی وجہ سے, عتبہ شیبہ کی وجہ سے. گھر تو اس کا بھی تھا, گھر تو مصطفیٰ کے ستانے والوں کا بھی تھا, لیکن قرآن کہتا ہے انت حل بہذا البلد لا اقسم بہذا البلد. حضور پاک آپ اس شہر میں ہو, اس لیے میں اس شہر کی قسم یاد فرماتا. تو نبی کی وجہ سے بچ رہے ہیں کفار, نبی کی وجہ سے کفار جس شہر میں ہے اس شہر کی اللہ قسم یاد کر رہا, نبی کی وجہ سے. کہنا یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا محبوب بندہ ہوتا, جس کو آپ ولی بولیے, غوث بولیے, قطب بولیے, یہ سب کوالٹی ہے, یہ سب کیٹیگری ہے, لیکن ہے سب محبوب, ہے سب محبوب بندے. سمجھ رہے نا, یہ اعلیٰ ادنا یہ کیٹیگری ہے, کوالٹی ہے. تو محبوبیت کی بنیاد, اس کو اور آسان کر دو, 1,24,000 انبیاء کرام, یہ انبیاء کرام ہیں, ان میں جو سب سے زیادہ عزت رکھتے ہیں ان میں 314 رسولان اعظام, اور ان 314 میں جو عزت رکھتے ہیں ان میں 5 یا 4 رسول ہیں, حضرت موسیٰ, عیسیٰ, ابراہیم, نوح, محمد. اور ان 5 میں جو زیادہ عزت رکھتے ہیں وہ ہے آپ کے اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ. اب ان سے اعلیٰ عزت کسی کی نہیں ہے آپ نے, لیکن نفس نبوت اور رسالت میں 1,24,000 جتنے بھی انبیاء رسول ہیں سب برابر ہیں نبی ہونے. تو ایسے ہی جتنے بھی ریسپیکٹڈ اللہ کے محبوب بندے ہیں نبی کے بعد, جن کو آپ ولی کہتے ہیں, جن کو آپ ولی کہتے ہیں, اور ان میں غوث ہے, قطب ہے, ابدال ہے, یہ سب جتنی بھی کیٹیگری ہے, یہ سب آپ کھل کر بول دو, چاہے آپ کے محلے میں درگاہ ہو, چاہے یوسفین کی درگاہ ہو, چاہے بابا شریف الدین کی درگاہ ہو, یہ سب اللہ کے محبوب بندے ہیں. محبوب بندے ہونے کے اعتبار سے ان کی عزت ایسے ہی ہوگی جیسے ان کی عزت ہوگی, احترام ایسے ہی ہوگا جیسے ان کا احترام ہوگا. احترام اور عزت میں, رسپیکٹ میں اکولی چاہیے, اکول ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ یہ چھوٹے ہیں تو ہم ایک ہاتھ سے سلام کریں اور وہ بڑے ہیں تو 2 ہاتھ سے سلام کریں, ایسا نہیں. عزت ایک جیسی, توجہ دے, رسپیکٹ, توجہ دیجیے, عزت والے ہیں, کریم ہیں, یہ کرام ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. یہی ہمارے پاس جو مائنس پوائنٹ آج ہو چکا ہے, ہونا چاہیے پلس پوائنٹ. یہ مائنس پوائنٹ ہو گیا کہ ہم اللہ کے محبوب بندے, چاہے رسولان اعظام, انبیاء کرام یا اولیاء کرام کو ان کی تعلیمات اور ان کے ظاہری اعمال کے آئینے میں ان کو ہم محسوس کرتے ہیں, اسی لیے ہم پھسل رہے ہیں. جملے پہ غور کیجیے گا, میں جو بڑی ذمہ داری کا جملہ بول رہا ہوں. ہوتا کیا ہے, انبیاء کو, اولیاء کو, انبیاء اور اولیاء کی آئینے میں, انبیاء اور اولیاء کے
ذاتی آئینے میں ہم اپنے آپ کو نہیں ڈھالتے. انہوں کرے کتنا حج, انہوں کرے کتنا نماز, انہوں پڑھے کتنا کام کرے, یہ سب آئینے میں ہم ڈھالتے ہیں, پھر بولتے ہیں. اسی لیے اللہ کے ولی ہے. نئے پیارے, اللہ کے ولی پہلے ہے, عمل بعد میں کر رہے ہیں. عمل سے ولی نہیں, ولایت تو رب عطا کرتا. عمل کی بنیاد پر کوئی نبی ولی نہیں بنتا. نوٹ کیجئے گا, نبی تو سلیکٹڈ ہوتا ہی ہے, رب سلیکٹ فرماتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, 40 سال تک کی عمر گزری, پھر اس کے بعد اعلان رسالت فرمایا. کوئی نماز کا حکم نہیں, کوئی حج کا حکم نہیں, زکات کا حکم نہیں, کچھ بھی حکم نہیں. لیکن دنیا نبی کہتی ہے یا نہیں, رسول کہتی ہے یا نہیں. تو نبی اور رسول جو سلیکٹڈ بندے ہوتے ہیں, یہ عمل کے محتاج نہیں, عمل ان کا محتاج ہے. لیکن غور کیجیے گا, میں یہ ایکسپلین اس لیے کر رہا ہوں میں کہ امت کا جو مختلف طبقہ جو آج گمراہیت کے دلدل میں جا رہا ہے, وہ وجہ یہی ہے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, امام اعظم کے آپ ہم سب تقلید کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں. امام اعظم کو ہم حنفی ہیں, لیکن آپ کو معلوم ہے امام اعظم 55 حج کیے ہیں. امام اعظم 55 حج کیے ہیں. اب آپ بتائیے, کبھی بھی امام اعظم کا 55 سالانہ حج عرس کرے ہیں آپ؟ اعمال کی بنیاد پر یہ حضرات ہمارے لیے اعمال کی بنیاد پر بعد میں ہے, پہلے ان کی ذات ہمارے لیے معیار ہے. ان کی ذات ہمارے یہ نہیں ہوتے تو عمل کہاں سے ہو. تو اللہ کے بندو, جو میں آج ایک مدعا دے کر جا رہا ہوں, وہ یہ جا رہا ہوں گا, میں یہی رہوں گا. دھیان دیجیے گا, یہ آج سب سے بڑی بات کہ آپ خدا کی قسم ایک ہو سکتے ہو. شرط یہ ہے نبی اور ولی کی ذات سے کنیکٹڈ ہو جاؤ, اعمال کی بنیاد پر ایک نہیں ہو سکتے. یہ نوٹ کر لیجئے گا آپ, اعمال کی بنیاد پر ایک نہیں ہو سکتے, ذات کی بنیاد پر آپ ایک دم ایک ہو سکتے ہیں. اگر نبی کو مانو گے, ولی کو مانو گے, نوٹ کیجئے گا, تو اس بنیاد پر آپ ہو سکتے ہو ایک. اگر عمل کی بنیاد پر کہو تب تو پھر 55 حج کرنا پڑے گا آپ کو امام اعظم کو فالو کرنے کے لیے. صحیح ہے نا؟ تب تو پھر آپ حنفیت سے بھی ختم ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حنفیوں, آپ امام اعظم کو مانو, ان کے عمل کو مت دیکھو, ان کے عمل کا مقام بہت بڑا ہے. ہاں, لوگ کہتے نہیں ہم بھی 10 حج کر لیے تو ولی بن جاتے, ہم بھی 5 نماز پڑھ لیے تو ولی بن جاتے, 10 چلے میں چلے گئے تو ولی بن جاتے. نہیں ہوتا. وہ تمہاری کیٹیگری بڑھ سکتی ہے, لیکن عزت چاہیے خدا کی بارگاہ میں, تو ان کی ذاتوں کو مانو, ان کی ذاتوں کو مانو, ذات کو فالو کرو, تب عزت ملے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ ایک دم چھوٹی سی مثال, ابو بکر صدیق افضل البشر بنے. محسوس کیجئے کیوں بنے. 2 سال تک, نبی کے انتقال کے 2 سال ہی رہے بس. 2 سال نبی کا جب انتقال ہوا, نبی پاک دنیا سے تشریف لے گئے, ظاہری طور پر چشمے عالم سے چھپے. توجہ دیجیے گا, تو 2 سال تک خلافت ہے نا, 2 سال تک خلافت تشریف لے گئے. کتنا کیے ہوں گے وہ عمل, کتنا کیے ہوں گے. لیکن مصطفیٰ سے پوچھئے اس ابو بکر صدیق کی عظمت. کہتے ہیں ہجرت کی رات ایک لمحہ جو میرے ساتھ گزارا ہے, عمر فاروق کی ساری عمر کے اعمال سے وہ ایک لمحہ ابو بکر کا بڑا ہے. عمر کی پوری عمر سے, اور عمر کی پوری عمر, یہ حدیث اس پس منظر میں ہے کہ آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کا عمل ہے یا نہیں, تو وہ عمر کا تھا. عمر کا عمل آسمان کے برابر ہو چکا تھا, اور اس کے بعد بھی عمر عمل کیے ہیں, اس کے بعد بھی عمر عمل کیے ہیں, اور جتنی عمر بھر عمل کیے بشمول ستاروں کے, وہ سب ایک طرف, مصطفیٰ کے ساتھ کا ایک لمحہ ابو بکر کا ایک طرف. سبحان اللہ. یہ صحبت تب افضل البشر بنتا ہے, تب افضل البشر بنتا ہے. آپ کم سے کم غلام افضل البشر بننا چاہتے ہیں تو افضل البشر کو فالو کیجئے, ان کے اعمال کی طرف دیکھو گے تو چلے جائیں گے. ہاں 10 حج کر لیے ہمیں. آج ہمارے پاس بھی کچھ لوگ آتے ہیں, میں 94 میں تھا, میں اس میں تھا, اس میں تھا. ارے میں پوچھ رہا ہوں یار کہاں تھے, کیسے تھے آپ؟ اس لیے آئے ہیں, مسئلہ پوچھیے. جائیے سب سے پہلے بغیر تمہید کے انٹروڈکشن کرانا شروع کر دیتے. میں پہنچوں ہوں کیا؟ کیوں؟ آپ اللہ واسطے کی ہو نا, نبی صلی للہ. ابھی کیا کریں, نیت کی میں نے اللہ واسطے نماز پڑھو, تم اللہ سے امید رکھو نا, عبداللہ سے کیا امید رکھ رہے ہیں؟ بے شک
ہاں تو اعمال کی بنیاد پر رسپیکٹ نہیں، ذات کی بنیاد پر رسپیکٹ. ان کی خمیر اللہ پاک چنتا ہے، ان کی مٹیوں کو چنتا ہے اللہ پاک. اسی لیے حدیث پاک میں ہے مشکات وغیرہ کو آپ دیکھیے، رسول اللہ فرماتے ہیں جہاں کی جو مٹی ہوگی موت وہیں آئے گی. اگر آپ کی مٹی سعودی عرب کی ہوگی، مدینہ المنورہ کی ہوگی، تو اللہ پاک آپ کو وہاں کا محتاج بنا دے گا مرنے کا. سبحان اللہ. میں مثال امریکہ کا نہیں دیا تاکہ پریشانی نہ ہو، رسول پاک کے در کر دیا. خدا کرے ساروں کی مٹی وہیں کی ہو. آمین آمین. مرنا تو ہے ہی یار، ہے نہیں؟ مرنا تو طے ہے، لیکن کہاں مرنا یہ طے نہیں ہے. یہ دعا کر لیں، یہ طے کر لیں، مرنا طے ہے. اللہ پاک ہم سب کو مصطفیٰ کا در نصیب فرمائے. آمین آمین. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وبارک وسلم. تو قرآن پاک نے ایک تصور دیا ہے کہ ذات خدا خود اپنے محبوب بندوں کو یاد فرماتا ہے. خدا کی ذات خود یاد فرماتی ہے، اللہ پاک خود یاد فرماتا اپنے محبوب بندوں کو. سمجھ رہے ہو؟ جب یہ بات طے ہو گئی تو اب اس ذکر محبوبان الہ یا عظمت اولیاء کرام کا نام جلسے کی شکل میں یا محفل کی شکل میں دے، اس کو بدعت نہیں، یہی توحید ہے. یہ توحید، اور یہ توحید کی سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے، اس لیے کہ یہ توحید فی الالوہیت ہے، اللہ کی ذات یاد کرتی ہے. سب سے اعلیٰ کوالٹی توحید کی، سب سے اعلیٰ کوالٹی. اب سنیے توحید کی دوسری کوالٹی، توحید فی صفات. اللہ کی صفت ولیوں کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ تمام صفات کو ہم چھوڑ کر ایک صفت جو قرآن کریم ہے، اللہ کا کلام، یہ اللہ کی صفت ہے. نوٹ کیجیے، کلام اللہ یہ اللہ کی صفت ہے. صفت سمجھ رہے ہیں نا؟ نہیں، اللہ کی ذات سے کنیکٹڈ ہے. اب سمجھ گئے؟ اللہ کی ذات سے کنیکٹڈ ہے. اللہ ذات اور قرآن کریم یہ اللہ کی صفت، یعنی اسی لیے کلام اللہ بولتے ہیں. اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، اللہ نہیں بول رہے، اللہ کا کلام یعنی اللہ کی صفت. توجہ دیجیے گا. تو کلام الہی میں اب اللہ کے محبوب بندوں کا تذکرہ دیکھیے. روز انوائرن ٹری میں بھی جو 40 دن 10 دن 20 دن آپ اس کو ہنسی کریں، توجہ دیجیے گا، میں اٹریکشن کے ساتھ بولتا ہوں. ہاں وہ اس لیے بولتا ہوں تاکہ سمجھیں اس کو آپ. جو ہر روز بے توجہی میں بھی 5 وقت کی نماز میں بڑے سے بڑے، جانتے ہیں ابھی میں مدینہ مسجد میں دیکھ رہا تھا، اس کی مغرب کی نماز کے بعد میں پڑھایا. مغرب کی نماز سے پہلے بغیر ٹوپی کے ایک شخص آیا اور 2 رکعت نماز پڑھا. ان سے اگر پوچھے تو کہیں ہاں یہ سنت ہے، وہ بولیں گے حدیث میں ہے یہ سنت ہے. مگر خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ سلام پھیرا بغیر دعا کے وہ اٹھ کے بھاگ گیا. اب ذرا سی ان سے دل پر ہاتھ کر کے بتائیے، فرض نماز کے بعد بھی سنت ہے یا نہیں؟ فرض نماز کے بعد سنت ہے یا نہیں؟ تو فرض نماز سے پہلے جو سنت پڑھے، یہ تم کس لیے پڑھ رہے ہو؟ اس لیے پڑھ رہے ہو کہ ایک طبقہ اس کا ظاہری طور پر اس پر عمل نہیں کرتا، اس کو آپ بتانے کے لیے پڑھ رہے ہو، اور جس پر سب عمل کر رہے ہیں اس کو خود نہیں پڑھ رہے ہو. اس کو اختلاف بولتے. جس پر امت جمع ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے، اس پر اللہ کی مدد ہوتی. اور امت سے الگ ہو کر کے اگر کوئی دین میں نیا کام ایجاد کریں گے، امت سے اختلاف کریں گے، تو اللہ مدد کو اٹھا لے گا، مدد نہیں کرے. یہ پوائنٹ ہے، یہی ہے اختلاف کی بنیاد. جب ایک چیز پر جمع ہے، ایک چیز پر جمع ہے تو آپ جمع رہیے نا الحمدللہ. اور بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ، جو ہمارے کو تو ہمارے نام کا ہجہ لگانے نہیں آتا، اور امام اعظم اس پر متفق ہے کہ نہیں پڑھنا چاہیے. امام اعظم ائمہ متفق ہے. بڑے بڑے حضور کے زمانے کے قریب صحابہ کو دیکھنے والے یہ حضرات بولتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے. تو ہمارے لیے تو ان کی ذات ہی قابل عمل ہے، ہمارے لیے ان کی ذات ہی رسپیکٹ ہے، ہمارے لیے ان کی ذات کی بلیف حیثیت رکھتی. صحیح ہے کہ نہیں؟ تو کہنا یہ ہے کہ جس پر اجماع ہو جائے، اتفاق ہو جائے، اس سے اختلاف نہیں کرنا چاہیے. یہی ہے اختلاف، اور امت میں یہی ہے انتشار. انتشار کی وجہ یہی ہے. آپ ذات کے حوالے سے زندگی کاٹو گے تو اختلاف نہیں ہو سکتا. الحمدللہ نہیں ہو سکتا اختلاف. اب آپ نوٹ کیجئے اللہ کی صفت کیا کہہ رہی ہے، اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے. تو قرآن سنیے، سورہ فاتحہ آپ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، ساری جماعتیں پڑھتی ہیں نا. اب دیکھیے الحمدللہ رب العالمین. نوٹ کیجئے گا، بڑے امپورٹنٹ بات ہے. ترجمہ ہے سب خوبیاں اللہ ہی کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے. سمجھ گئے جملہ؟ الرحمن الرحیم جو نہایت مہربان رحم والا، مالک یوم الدین جو قیامت کے دن کا مالک،
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। 4 आयत होगी। अब आप बताइए, ये जो नमाजी पढ़ता है ईमान की हालत में पढ़ता है या नहीं? ईमान की हालत में। हाँ एकदम बोलिए, ईमान की हालत में पढ़ता है? ईमान क्या? हिदायत पर रहते हुए पढ़ता है या नहीं? हिदायत पे रहते हो। बहुत अच्छी बात, जब ये समझ ले। अब आगे जो आयत नंबर 5 है उसमें देखिए, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता नहीं, ए अल्लाह हमें सीधी राह की हिदायत अता फरमा। पहले तर्जुमा ये कीजिए, हिदायत अता फरमा। हम अब आपसे पूछते हैं, 4 आयत जो पढ़ लिए सो बगैर हिदायत पर रहे से पढ़ेगा? ये 4 आयत जो पहले पढ़ लिए, अल्लाह को रब्बुल आलमीन बोल रहे हो, रहमान और रहीम बोल रहे हो, मालिक यौमिद्दीन बोल रहे हो, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन बोल रहे हो, ये 4 आयतें बोल दिए और अब कह रहे हो अल्लाह हिदायत दे। ये 4 आयतें बगैर हिदायत के पढ़े, यही को समझना है। ये 4 आयतें पढ़ लिए, रब्बुल आलमीन कौन कहेगा जिसको रब्बुल आलमीन की हिदायत मिलेगी? बेशक। रहमान रब को कौन कहेगा जो रहमान का अकीदा रखेगा? ये सब अकीदा 4 आयतें पढ़ लिए हैं, अब दुआ कर रहे हैं उसको दुनियावी तौर पर समझा दो। खाना खा लिए हैं, फिर कह रहे हैं अल्लाह ने खाना खिला। अरे खा लिए तो खाना खिला कैसे होगा? तो ए अल्लाह, जब रब्बुल आलमीन तू कहवा चुका, रहमान रहीम तू कहवा चुका, मालिक यौमिद्दीन क़यामत का भी अकीदा रख चुके और माबूद का भी अकीदा रख चुके, मुस्तान का भी अकीदा रख चुके, इससे बड़ा मुवहिद कौन हो सकता है? इससे बड़ा अहले हिदायत कौन हो सकता है? इससे बड़ा हिदायत पर कौन हो सकता है जो रब को रब्बुल आलमीन जाने, रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन जाने, मगर ये सब के होने के बावजूद वो कहता ए अल्लाह हमें सीधी राह चला, ए अल्लाह हमें सीधी राह चला। कुछ समझे मसला? उसी जगह है उसका हल, उसी जगह है उसका हल। अगर सीधी राह मस्जिद सिराते मुस्तकीम नाम रखने से नहीं होता सीधी राह, मस्जिद तौहीद नाम रखने से नहीं मिलती तौहीद। कैसे मिलती? देख, उसी में अल्लाह फरमा रहा है, ए बंदे हम तुमको जो कह रहे हैं, ये 4 आयतें पढ़ने के बाद अब भी हिदायत पर थे, लेकिन ये तुम अपनी हिदायत पर तौफीक खुदाबंदी की बुनियाद पर थे, लेकिन इन चारों की हिफाजत चाहता है तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम कर हमसे दुआ। ए अल्लाह, रब्बुल आलमीन का अकीदा, रहमान और रहीम का अकीदा, मालिक यौमिद्दीन का अकीदा, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का अकीदा, ये तो हम मानते ही हैं, लेकिन इन अकाइद पर कामिल तौर पर मुस्तकीम रहने के लिए ए अल्लाह हमें उन लोगों की रास्ते पर चला, उन लोगों के कदम पर चला, उन लोगों के करीब रख, उन लोगों की सोहबत नसीब फरमा जिस पर तेरा इनाम है, जिस पर तेरा इनाम है। नारे रिसालत। ठीक है, एक नारा लगाना चाहिए, तवज्जो दीजिएगा। क्या मतलब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की हिफाजत चाहते हो, इनाम याफ्ता बंदे, अभी आगे जा रहा हूं मैं, अल्हम्दुलिल्लाह अर्रहमानिर रहीम की हिफाजत चाहते हो, देखिएगा, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन की हिफाजत चाहते हो, तवज्जो दीजिएगा। ये चारों अकीदा तुम्हारा तौहीद का अकीदा है ना, तो एक तौहीद परस्तो इसकी हिफाजत चाहते हो तो कह मैं खुद तुझे दुआ का ढंग दे रहा हूं, मैं खुद तुझे दुआ का ढंग दे रहा हूं। तौहीद की हिफाजत चाहिए, तौहीद की हिफाजत चाहिए, आ मेरे महबूब बंदों के पास, आ मेरे महबूब बंदों के पास, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के पास आ जिन पर मैंने इनाम किया है। सूरह निसा आयत नंबर 69 में चलते हैं, अल्लाह पाक फरमाता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। क्या मतलब? अल्लाह ने आपको ढंग सिखाया कि ये 4 अकीदा तो मैंने तौफीक से दिया है, 4 अकीदा मैंने तौफीक से दिया है, इन अकीदों की हिफाजत के लिए दुआ का ढंग दे रहा हूं। अरे तुम अपने अल्फाज में मांगोगे तो पता नहीं क्या बोलोगे, या अल्लाह या रहमान या रहीम, और ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे। हम अल्फाज भी दे रहे हैं तुमको, अल्फाज भी दे रहे हैं, और जब रब अल्फाज दे तो कबूलियत तो इस गारंटेड है, कबूलियत तो गारंटेड है। नोट कीजिएगा, अल्लाह कह रहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये कह, और आप कहते हैं ए अल्लाह हमें
یہ جو دعا کر رہے ہو سیدھی راہ چلا اور ان لوگوں کی راہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. یہ ان کا مشن نہیں، ان کی ذات ہے، ذات ان کی ذات ہے. کیونکہ ان کا مشن اگر توحید مانتے ہیں، ان کا مشن اگر حدیث مانتے ہیں تو توحید اور حدیث تو تجھے پہلے ہی مل چکی ہے. تو اب دعا کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہے نا، رب العالمین کہاں سے تم نے حاصل کیا؟ کہو گے قرآن سے حاصل کیا. اور رحمان الرحیم کہاں سے حاصل کیا؟ قرآن سے حاصل کیا. تو قرآن اور حدیث سے تو حاصل کر لیا ہے تم نے، لیکن اس حاصل شدہ چیز بچے گی کیسے؟ یہ حاصل کی ہوئی چیز بچے گی کیسے؟ تو رب کہتا ہے کہ ہم 4 کیٹیگری تیرے سامنے رکھ رہے ہیں اپنے محبوب بندوں کی. اگر غور کریں نا حضرت، پیچھے 4 آیتیں تھی، توجہ دے رہا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھا آپ نے؟ توجہ دیجیے گا. اور وہاں ہے سورہ نساء کے آیت نمبر 69 میں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. کمال ہے. آپ ملا لیجئے ایک ایک کو. خدا کی قسم اگر رکھیں گے نا تو سب سے پہلے اگر کوئی توحید ربوبیت کا سب سے بڑا علم بردار نظر آئے گا تو محمد رسول اللہ نظر آئے گا. توحید رب العالمین، رب العالمین یہ عقیدہ وہی دے سکتا ہے جو رحمت للعالمین ہوگا. جو رحمت للعالمین ہوگا، جو عالمین کا رحمت ہوگا، وہ رب العالمین کا عقیدہ دے گا. سنیے، توجہ دیجیے گا. اور رحمان، توجہ دیجیے گا. یہ یمامہ ایک جگہ ہے عرب کی سرزمین پر. رحمان الیمامہ، ابو جہل یا کوئی مطلب کفار اپنے آپ کو کہتا تھا. اللہ پاک نے اس لفظ کو، توجہ دیجیے گا، جھوٹے لوگ کہتے تھے اس کو، جھوٹے لوگ رحمان کو یوز کرتے تھے. ہم رحمان الیمامہ ہیں، یمامہ کی جگہ کہ ہم رحمان ہیں، ہم رحمان ہیں، ہم رحمان ہیں. اللہ پاک نے آیت اتار دی، نہیں وہ رحمان نہیں، میں رحمان ہوں. توجہ دیجیے گا. تو جھوٹ کے مقابلے میں رحمان اور رحیم کا عقیدہ رب العالمین نے دیا ہے. سنو، انعم اللہ علیہم من النبیین، رب العالمین کا عقیدہ نبیوں کے امام سے ملا. نوٹ کیجیے گا. اور جھوٹ کے مقابلے میں رحمان اور رحیم کا عقیدہ چاہیے تو صدیق اکبر کی بارگاہ میں، صدیق اکبر سچوں کی بارگاہ میں آؤ. ایک آپ نے سچوں کی بارگاہ میں آؤ. اور آگے ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک. پوچھو حسین سے، پوچھو امیر حمزہ سے، پوچھو حضرت حنظلہ سے، پوچھو مصعب ابن عمیر سے، عبداللہ ابن جہش سے. یہ حضرات سے پوچھو کس لیے اپنی جان دے رہے ہو؟ جواب دیں گے قیامت اچھی بنانے کے لیے، آخرت اچھی بنانے کے لیے، آخرت اچھی. جب ان حضرات کو انعام دینے کی بات آتی ہے شہداء کو بلایا جاتا ہے. شہداء بتا کہ تجھ کو کیا چاہیے؟ انعامات کی کثرت کو دیکھ کر یہ شہداء کہتے